اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے تک جائے گی۔ آج ہی سے آپ اپنے 22ویں پارے کا اہتمام کر لیجئے، کل یا پرسوں انشاءاللہ ہم 22ویں پارے تک چلے جائیں گے، اس لیے پہلے سے آپ کے پاس موجود ہو۔ اب آپ کو ذہن میں وہ تاریخ رکھنی ہے۔ دیکھیے، ہجرت کے 2 سال بعد غزوہ بدر ہوتا ہے، جب مدینہ حضور آ جاتے ہیں۔ تیسرے سال میں احد ہوتا ہے، جس میں کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوتا ہے۔ احزاب کا لفظی مطلب ہوتا ہے گروہ۔ تو ایسا ہے کہ جاتے ہوئے آپ کو اگر یاد ہو تو مکہ کے سردار یہ کیا کر گئے تھے کہ ہم اگلے سال پھر حملہ کریں گے، لیکن ان پر اللہ نے رعب ڈال دیا اور وہ نہیں دوبارہ انہوں نے حملہ کیا۔ لیکن ایک ہی سال بعد یہ 3 قبیلے آباد ہیں۔ اب آپ ایسے سوچے کہ یہود کے 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے ہیں جو کہ مدینے میں آباد ہیں، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر 3 ہجری میں وعدے کی خلاف ورزی کے طور پر مدینے سے نکال دیے گئے ہیں۔ اب مدینے میں صرف ایک گروہ موجود ہے یہود کا، اور وہ ہے بنو قریظہ۔ یہ نام یاد رہے کیونکہ اس کو آگے بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اور یہ بنو قریظہ جو تھے یہ کرتے کیا تھے، یہ خفیہ طور پہ اندر ہی اندر سے گٹھ جوڑ کرتے رہتے تھے ان قبائل کے ساتھ جو مدینہ بدر کر دیے گئے تھے تو وہ بھی یہود ہی نا، تو وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے تو ان کو کہتے رہتے تھے کہ آپ حملہ کرو اوپر سے، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا، گھر کا بیدی لنکا ڈائے۔ تو اس طرح ایسا ہوا کہ ابو عامر راہب تھے جو کہ قبیلے جو جا چکے تھے ان میں سے ان کا تعلق تھا۔ وہ بنو قریظہ سے نہیں تھے، وہ بلکہ ان 2 قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ تمام قبائل کو، 2 قبیلے تو پہلے یہود کے ان کے ساتھ تھے، اب انہوں نے یہ کیا کہ آس پاس جو چھوٹے چھوٹے مزید قبیلے موجود تھے عربوں کے، ان سب کو اکٹھا کیا اور ان سب سے رابطہ کر کے اور ان سے یہ کہا کہ جب ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے نا تو ہم اتنے جنگجو ہیں، ہم مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں گے۔ آپ سارے میرے ساتھ مل جاؤ
اور اس طرح انہوں نے تمام قبائل کو اکٹھا کر کے 12,000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کر لیا۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی۔ مسلمان اس وقت صرف 3,000 کی تعداد میں تھے، ان میں سے بھی منافق بیچ میں موجود تھے، اور یہ وقت مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث تھا۔ انفرادی طور پہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف کا زمانہ انتہائی مشکل والا تھا، یہ بات حضور نے خود فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ دن جو میرے گزرے طائف میں، وہ میری زندگی کے سخت ترین دن تھے۔ تو علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت یہ 12,000 کے جنگجو اکٹھے ہو کے مدینہ کی سرحد کی طرف انہوں نے اپنا لشکر اور پڑاؤ ڈالنے کی کوشش کی، تو مسلمانوں کو یہ سارے قبیلے اکٹھے ہیں، ان میں مکہ کے مشرک بھی شامل ہیں، اور دوسری طرف اندر بنو قریظہ کے ساز باز کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ باہر سے بھی حملے کا خطرہ ہے اور اندر سے بھی۔ انتہائی پریشان، نہ وسائل ہے، نہ روٹی ہے کھانے کو، اور نہ ہی اسلحہ ہے۔ تو ایسے حالات میں اللہ جی مسلمانوں کا امتحان لے رہے ہیں۔ تو دو معاملات ایسے ہوئے جن کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان فارسی جو تھے، وہ فارس کے، ایران سے تعلق تھا ان کا، تو انہوں نے اپنے مخصوص طرز دفاع کے طریقوں کی روشنی میں یہ کہا کہ ہم ایک خندق کھود لیتے ہیں۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ مدینہ کے مشرق اور مغرب میں لاوے کی چٹانیں ہیں، کالے سیاہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو ادھر سے اونٹ اور گھوڑوں کی نقل و حرکت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب دوسری طرف جنوب کی طرف وہ جو تھے بنو قریظہ، ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی تھے، تو ان کو اس وقت اس نظر سے دیکھا جا سکتا تھا کہ شاید ادھر سے خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ ادھر سے حملہ آور ہوں گے تو پہلے بنو قریظہ کو ختم کریں گے، سو وہ خطرہ بھی ٹل گیا۔ اب شمال کا راستہ خالی تھا، شمال مغربی سمت، جہاں سے فوج کشی کا خطرہ موجود تھا۔ 6 دن اور رات کی محنت شاقہ کے بعد خندق تیار کی گئی، اور سخت سردی کا موسم ہے، قحط کا زمانہ ہے، رسد کی شدید کمی ہے، بنو قریظہ کی طرف سے بدعہدی کا بھی خدشہ ہے، گویا خطرات و مسائل کا ایک سمندر، خوفناک لہریں پے در پے مسلمانوں پر اپنے تھپیڑوں کی یلغار کر رہی ہیں، اور اللہ پاک نے اس امتحان کا مقصد کیا تھا کہ وہ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، خبیث کو الگ کر دے اور طیب کو بھی ممیز کر دے۔
مطلب کیا ہے کہ منافق لوگ الگ ہو جائیں۔ اب اس دوران ایک بات میں نے آپ کو بتا دی، سلمان فارسی جو تھے وہ ان کا یہ مشورہ مانا گیا، اور انتہائی مخدوش حالات میں اللہ کے نبی نے ساتھ مل کر یہ خندق تیار کی۔ اور ایک اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت نعیم بن مسعود ہیں جن کا تعلق بنی غطفان سے ہے، وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے قبائل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ایمان لا چکے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے نبی کے پاس مدینہ آئے اور ان سے آ کر یہ درخواست کی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو میں بنو قریظہ اور ان سرداروں کے درمیان کوئی ایسی بدگمانی پیدا کر سکتا ہوں جو ہمارے لیے کام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ انہوں نے یہ کہا، وہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم نہ سرداروں سے، قبائل کے سرداروں سے یہ بات مانگو کہ تمہیں کچھ لوگ بطور یرغمال دے دیں تاکہ وہ اپنے وعدے پہ قائم رہ سکیں۔ اور یہ سوچو، یہ تو حملہ آور ہوئے اگر اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو تم نے تو یہیں رہنا ہے، تو یہ تو چلے جائیں گے، تو تم مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ دب جاؤ گے یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو پھر وہ اس میں ان کو جا کے کہا کہ دیکھو وہ تو تمہارے لیے بھروسہ نہیں کر رہا تم پہ، حضرت نعیم کی بات کر رہی ہوں کہ بنو قریظہ کے لوگ آپ پر بھروسہ نہیں کر رہے، اگر ان کو آپ پر بھروسہ ہوتا تو آپ سے بطور یرغمال لوگ کیوں مانگتا۔ بہرحال اس طرح وہ اس بدگمانی کو پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں توریا۔ یہ جنگی معاملات میں آپ نے ایک ایسی چال چلی جس کی وجہ سے آپ کو کامیابی ہوئی۔ اب 12,000 کا لشکر آ کے کھڑا ہو گیا ہے مدینے کے شمال کی جانب سے ہی اور خندق کے اس پار دوسری طرف 25 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور یہ شدید امتحان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عورتوں اور بچوں کو درمیان میں ایک حویلی میں اکٹھا کر دیا تھا، اور مرد لوگ جو تھے وہ جہاد کے لیے نکل گئے تھے۔ تو جو خندق کھودی اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک ہی دم 12,000 کا لشکر جو تھا وہ چڑھائی نہیں کر پایا۔ ہوا یہ، ان کے لیے خندق کو کراس کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک ان کا بہت ہی بہادر پہلوان تھا، 90 سال کی اس کی عمر تھی، ابدو اس کا نام تھا۔ یہ میں نے ابھی کچھ لکھا تھا، ایک سیکنڈ۔ ہاں، تو وہ اس نے ایسا کیا کہ ایک ہی جست میں چھلانگ لگائی اور لگا کے تو مسلمانوں کی صفوں میں آ گیا۔ اور اس شخص کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ہزاروں جنگجوؤں کے برابر ہے،
اور کوئی اکیلا شخص اس کا مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت علی سامنے آئے، جب وہ کود کے خندق کو، تو حضرت علی سامنے آئے اور انہوں نے، اس شخص نے پہلے یہ کہا، عبدو نے، کہ میں اپنے سامنے ہے کوئی ایسا جو میرا مقابلہ کرے؟ حضرت علی سامنے آ گئے۔ پھر اس نے کہا میں اپنے سامنے آنے والے کو 3 باتیں کہنے کی اجازت دیتا ہوں، پہلے مرنے سے پہلے، یہ کہا نا۔ تو حضرت علی نے کہا میں تمہیں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات حضرت علی نے یہ کہی کہ پھر تم جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ وہ زور سے کہکا لگا کے ہنسا اور کہنے لگا یہ کیا کہتے ہو؟ اور اس کے بعد پھر حضرت علی نے ایسے وار کیے کہ وہ ختم ہو گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ اس طرح اکا دکا معاملات ہوئے اور پھر اللہ کی مدد آ گئی اور تیز آندھی اور جھکڑ چلا، ان کی ڈیگیں الٹ گئیں، آگ لگ گئی، اور اللہ جی کہتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے بھی مدد کی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات اس وقت فرمائی کہ آج کے بعد عرب تم پر چڑھائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ تم چڑھائی کیا کرو گے اب ان پر۔ یہ تو ہے جی مختصر بیک گراؤنڈ اس سورت کے نازل ہونے کی، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں آگے ان میں سب سے زیادہ جو ہے پردے کے کچھ احکامات، اور اس کا جو ہے طرز بیان وہ 4 ہجری میں سورہ نور نازل ہوتی ہے، اس کے ملتا جلتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیں اللہ جی نے متبنہ کے بارے میں احکامات دینے تھے، اور چونکہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زید بن محمد، وہ آپ کے متبنہ تھے، غلام تھے، آپ نے آزاد کر دیا ہوا تھا۔ مختصر بات اس کی بھی کر لوں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ تو وہ یہ بات تھی کہ آپ نے بی بی زینب کو بہت منت سماجت کر کے راضی کیا تھا کہ آپ نہ جو میرا بیٹا ہے زید بن محمد اس سے شادی کر لو۔ تو وہ شادی ہو گئی، لیکن زید اکثر یہ شکایت کرتے تھے اللہ کے نبی سے کہ مجھے وہ عزت نہیں ملتی جو ایک شوہر کا حق ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں طلاق دے دوں زینب بنت حبش۔ بہرحال اللہ کے نبی اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ کیا صورتحال بنے گی اگر انہوں نے ان کو طلاق دے دی تو پھر کیا ہوگا۔ میں نے ہی تو ان کو مجبور کیا تھا، راضی کیا تھا کہ تم نہ شادی کر لو زید سے۔ تو ان ساری باتوں کا حل اللہ نے اسی صورت میں بتایا ہے۔ اب آپ آیت نمبر 1 پہ آ جائیے، بسم اللہ۔ یہ نہ بات رہ گئی کہ 73 آیات کی یہ صورت ہے،
اور مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہو رہی ہے اور 5 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے۔ ہم آگے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تطیع الکافرین والمنافقین، آپ بات نہ سنیں کس کی؟ کافروں کی بھی اور منافقوں کی بھی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو تم سارے کام کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، کافی ہے وہ، باللہ وکیلا، آپ کے سہارے کے لیے، آپ کے وکیل کے طور پر وہ بہت کافی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے منفی پروپیگنڈے کی طرف نہ جائیے، نہ کان دھریے، بس اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اگر یہ سارے لوگ آ بھی گئے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں اللہ نے بنایا رجل مرد کسی کے جو سینہ خالی جگہ جو ہوتی ہے، قلبین دو دل۔ اس بات کے کرنے کا مقصد یہ ہے، تمہیدی یہ آیت ہے، اور کہ ماں ایک ہی ہوتی ہے، بیٹا وہی ہوتا ہے جو آپ کے سلب سے ہو۔ اگلی آیت میں جو آ رہا ہے وہ آ رہی ہے عرب کی ایک جاہلانہ روایت کے بارے میں، ہم اس کو دیکھ لیں۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمْ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہ ہی بن جاتی ہیں زوج تمہاری، یعنی تمہاری بیویاں، مائیں، امہاتکم، جب تم ان سے زہار کر بیٹھتے ہو۔ یہ زہار کا مطلب یہ تھا کہ عرب میں ایک روایت موجود تھی کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تھا تو وہ تو میری ماں دی پٹھ ورگی ہو گئی، ایسے، یا میری ماں کی طرح ہو گئی، یعنی میرے لیے تو حرام ہو گئی۔ تو اللہ جی نے اس رسم کو ختم کر دیا اس آیت کے ذریعے کہ تم نے اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو گئی تو اس سے تم طلاق نہیں ہو گئی۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یاد رہے اللہ جی، اول تو اللہ پاک نے جس کمی سے کسی کو بھی رکھا ہے تو وہ اس کی آزمائش ہے، اس کو اسی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن اگر بیٹا بنایا جائے بھی تو پھر کیا احکامات ہے کہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سارے قول تمہارے منہ کی بس باتیں ہیں، میرا بیٹا میرا بیٹا۔ دیکھیے ایک بات یاد رہے، اگر آپ نے کسی کو بیٹا بنا لیا تو پھر وہ محرم نہیں بن جاتا، آپ کی بیوی کا وہ محرم تو نہیں ہے نا۔ تو یہ اللہ جی نے ایسی باتیں ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے۔ واللہ، اللہ، یقول الحق، حق بات ہی کہتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ سیدھے راستے کی طرف ہی ہدایت دیتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو تم، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے، وَهُوَ أَقْسَطُ،
یہی بہتر ہے، انصاف ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر زید بن محمد زید بن حارثہ بن گئے۔ وہ غلام تو نہیں تھے، لیکن وہ پیچھے سے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن چونکہ کسی جگہ وہ گم گئے پھر خریدے گئے تو اس طرح وہ غلام بنے، تو اللہ کے حبیب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر نہ تمہیں معلوم ہو ان کے باپوں کے نام یا ان کے باپ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے مددگار، دوست، رفیق۔ یعنی کہ اللہ جی نے یہاں ہمیں یہ کہہ دیا، کسی بھی صورت متبنہ کو اس کے باپ کے علاوہ اپنا نام دے کے مت پکارو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، نہیں ہے تمہیں گناہ اس پر جو خطا ہوئی اس سے پہلے تم سے، یعنی اس پہ مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب ما تعمدت عمدن قلوبکم، تم کرو گے اپنے پکے ارادے سے تو پھر احتساب ہوگا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ آگے ہے مومنین کے لیے اپنی جان سے بھی، یعنی نبی کی جان مومنین کی حفاظت یا اس جان کی قدر مومنین کو اپنی جان سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا سکتا جب میں اس کو اس کے باپ، اس کی اولاد اور سب انسانوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس حوالے سے میں نے حضرت عمر کی بات بھی آپ کو بتائی تھی کہ حضرت عمر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور حضور پوچھتے ہیں میں تم کو کتنا پیارا ہوں، تو آپ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان اور آپ مجھے ان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، تو آپ نے کہا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اس وقت تک جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، آج سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ گو کہ اس وقت صحابہ اکرام میں سے ہر کوئی اپنی جان سے حضور پر وار دینے کو تیار تھا نا۔ ہر جنگ میں آپ نے ڈھال بنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور ازواج ہیں جو اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہاتہم، ان کی مائیں ہیں۔ اب دیکھیے اللہ جی نے یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو اپنی جان سے زیادہ پیارے ہونے چاہیے، اور جو ان کی ازواج ہیں وہ آپ کی ماں کی طرح پیاری ہونی چاہیے آپ کو۔ اسی لیے ہم ام المومنین حضرت صفیہ، ام المومنین حضرت زینب، اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ، تو ام المومنین مومنین کی مائیں۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ
ام المومنین جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی تھیں. اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے رحم کے رشتے زیادہ مقدم ہیں مومنین کے لیے اور مہاجرین کے لیے. دیکھیے آپ کے بہن بھائیوں کی کتنی زیادہ فضیلت اللہ نے بیان کی ہے کہ دوست احباب اپنی جگہ، باقی سارے تعلق اپنی جگہ، لیکن فضیلت رحمی رشتوں کی ہے اللہ کی کتاب کی روح سے. یعنی ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ نہ تو متبنہ وراثت میں آ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی مہاجر یا انصار دوست آپ کا آپ کی جائیداد، آپ کی وراثت میں حصہ دار ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو یہاں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ رحمی رشتے جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں. الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں مگر تم عمل کرو ان کے ساتھ دوستوں کا حسن سلوک کے ساتھ، معروف بہت اچھے طریقے سے. اب دیکھیے یہاں آپ اپنی زندگی میں جو چاہیں اپنے دوست احباب کو اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، لیکن شرعی احکامات میں جہاں وراثت آ جائے گی، بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس میں جو اس نے 1/3 کی وصیت کی ہے بس صرف وہ جائے گا، وراثت میں وہ حصہ دار نہیں ہوگا. یہ بات کہی جا رہی ہے. کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ لکھا ہوا ہے اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں یا تورات میں یا پہلے کی کتابوں میں. 7 نمبر آئے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے لیا وعدہ نبیوں سے، بہت گاڑا وعدہ، پکا وعدہ. میثاقہم، ومن کا، آپ بھی تھے اس میں، حضور سے بات ہو رہی ہے. اور کون کون تھا؟ ومن نوح، حضرت نوح، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم. یعنی یہ سارے لوگ جو ہیں ان سے ہم نے وعدہ لیا تھا. آگے دیکھتے ہیں، پھر بتاتی ہوں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے بہت گہرا، میثاقاً غلیظا، پکا وعدہ لیا تھا. اب ایک وعدہ تو وہ ہے جو ہم سب کی روحیں اللہ سے کر کے آئی ہیں، جس کو ہم وعدہ الست کہتے ہیں. اور یہ اضافی ایک اور وعدہ ہے جو انبیاء کی ارواح سے لیا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کے باتوں کو، پیغامات کو دنیا میں لوگوں میں پھیلانے کا وعدہ، یہ وہ وعدہ ہے جو انبیاء کی ارواح سے اللہ پاک نے خود لیا. وَلِيَسْأَلْ صَادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. اب اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وعدہ لینے کا مطلب کہ پتا ہو اللہ جی کو کہ یہ میرے بندے ایسے ہیں جو میرے پیغام کو دنیا میں پہنچائیں گے. اب یہاں ہے تاکہ اللہ پوچھ لے سچے لوگ کون ہیں اور ان کے سچ کے بارے میں. انبیاء کیوں آتے ہیں دنیا میں؟ اللہ کا پیغام بتاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
کہ اللہ جان دے کہ سچے کون ہیں اور جو محذوف ہے یہاں اور جھوٹے کون ہیں. والکاذبین عن کذبہ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہے انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے دردناک عذاب. اب آپ آ جائیے آیت نمبر 9 پہ. یہاں سے ہم یہ جنگ کے واقعات شروع ہوں گے جو اللہ جی بتا رہے ہیں ہمیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی. اذ جاءتکم جنود، جب لشکر تم پر، جنود لشکر ہوتا ہے نا، بہت سے لشکر حملہ، جنود جمع، تم پر چڑھ آئے تھے. فارسلنا، ہم نے بھیجا، علیہم تم پر، ریحن ہوا یعنی تیز جھکڑ آندھی، جدودن اور ایسے لشکر، لم تروہا جن کو تم نے نہیں دیکھا، مراد ہے فرشتوں کے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ تمہارے تمام عملوں کو جان دیکھ رہا ہے. 10 نمبر آیت میں کہا، اس کی تفسیر میں آپ کو ساری بتا چکی. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ آ گئے تھے فوق اوپر سے، اسفل نیچے سے بھی، یعنی اوپر نیچے دونوں طرف سے وہ حملہ آور ہونے کے لیے آ گئے تھے. وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور تمہاری آنکھیں پتھر آ گئی تھی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ خَنَاجِرَ، خناجر کہتے ہیں حلق، اور تمہارے دل حلق تک آ گئے تھے، یعنی انتہائی خوف اور دہشت کی کیفیت میں تم موجود تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُّونَا، اور گمان کر رہے تھے، گمان کرنے والے اللہ کے بارے میں بہت. کیا مطلب کہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ مدد آئے گی، تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ منافقین کا طرز تھا. تو اللہ کو منظور یہی تھا کہ منافقین کو الگ کرنا ہے. ہنالک ابتلی المؤمنین، اس طرح ابتلا آزمائش مومنین کی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو شدت کے ساتھ زلزلہ ہلا دیا گیا، جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا. اللہ جی خود بتا رہے ہیں کہ احزاب کے وقت مسلمانوں کو شدید ترین زلزلے کی صورت میں جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا تھا. اذ یقول المنافقون، اور پھر منافقین بول اٹھے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں تھا وعدہ اللہ اور رسول کا کچھ اس کے سوا کہ دھوکا. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا تھا. ہمیں تو کہا تھا کہ کیسر و کسرا کی سلطنتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی، اور اس کے برعکس یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اصل میں جو اندر رہ گئے تھے وہ اندر بند ہو گئے تھے، اور وہ باہر بیت الخلاء کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے. تو وہ آپ کو تو پتہ ہے نا، منافقین کے بارے میں ہم اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں کہ وہ ذرا سا بھی غلط حالات کو برداشت نہیں کرتے تھے. جب میٹھا میٹھا کھا لیا اور کوڑا کوڑا جب آیا تو تھو تھو. یہ ہمیں اللہ جی نے بتایا قرآن میں، اور یہاں بھی وہی ہوا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، ان میں سے ایک گروہ، طائفہ گروہ نے کہا، منہم ان میں سے، یا یثرب، اے یثرب کے رہنے والوں، لا مقام لکم، یہاں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، فرجعوا، بس تم لوٹ جاؤ. مطلب بچنے کا تمہارے کوئی امکان نہیں ہے. اتنا بڑا لشکر ہے، چلے ہیں لڑائی کرنے، 3000 لوگ نہیں ہیں، کچھ منافق نکال دو تو
कितने बाकी बचते हैं। इतने बड़े लश्कर का कैसे मुकाबला करोगे, जान नहीं बच सकती, तुम यहाँ से लड़ाई से पीछे हट जाओ, लौट जाओ। यस्ताज़िनु फरीकुन मिनहुमुन नबिय्या, एक गिरोह ने इजाजत मांगी अल्लाह के नबी से। यकूलूना, वो कहने लगा, इन्ना बयूतना औरात, हमारे घर जो है वो गैर महफूज है, खाली पड़े हुए हैं। वो हुआ ये था ना कि अल्लाह के नबी ने औरतों को और बच्चों को एक हवेली में इकट्ठा कर लिया था, लेकिन उनके घरों पे पैरे बिठाए हुए थे। इसके बाद ये अल्लाह जी आगे कह रहे हैं, माहिया बेऔरतिन, हालांकि वो उनके घर तो गैर महफूज नहीं थे। व इन युरीदूना इल्ला फरारा, बल्कि वो तो फरार चाह रहे थे। वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक्तारिहा सुम्मा सुइलुल फितनता लातूहा, हैया अला दाखिल हो जाते कहीं अलैहि, उन पर, मिन अक्तारी, मदीने की तरफ से, तो सुम्मा सुइलु फितनता, वो इनसे सवाल करते फितने का। फितना क्या है कि छोड़ दो इस्लाम को, लातूहा, तो ये यकीनन कबूल कर लेते। कमजोर ईमान था ना, मुनाफिक भी है, तो ये बिला तरद्दुद उनकी बात मान जाते। वमा तलबसू बिहा इल्ला यसीरा, ये तो बड़ी आसानी के साथ एक लम्हा भी देर ना करते और उनकी बात मान जाते। वलकद कानू आहदुल्लाह मिन कब्लु ला यवल्लूनल अदबार, हालांकि इससे कबल तो वादा कर चुके थे अल्लाह से। मुलाकात यकीनन थे, कानू आहदुल्लाह, अल्लाह से वादा कर चुके थे, मिन काबलू, इससे पहले के, ला युवल्लूना, ना मुड़ेंगे हम अदबार, अपनी पीठ, यानी जंग में हम भागेंगे नहीं, पुश्त नहीं दिखाएंगे। वकाना अहदुल्लाहि मसऊला, तो वादा जो अल्लाह से किया है उसके बारे में तो पूछगछ जरूर होगी ना, पूछा जाएगा आपसे। 16 नंबर आयत में कहा, कुल्लन यनफाकुमुल फिरारु, कुल कह दीजिए, हरगिज नहीं नफा देगा तुमको ये फरार, इन फरार तुम मिनल मौती अविल कत्ल, अगर तुम फरार चाह रहे हो मौत से या कत्ल से, यानी तुम मौत से भागना चाह रहे हो तो मौत तो तुम्हें कहीं भी आ जाएगी। इसी तरह अगर तुम कत्ल होने से भागना चाहोगे तो कत्ल में तो शहादत मौजूद है, मौत तो वैसे भी आनी ही आनी, तो ये नफा तुम्हें नहीं मिलेगा। वाइजनला तमत्ताऊना, और अगर फायदा भी लेना चाहते हो तो इल्ला कलीला, थोड़े से वक्त का फायदा ले लो। कुल फरमा दीजिए, मंजल्लाजी यासिमुकुम मिनल्लाह, कौन है वो जो तुमको बचा लेगा अल्लाह से। इन अरादा बिकुम सुअन, अगर वो तुम्हारे साथ नुकसान का, बुराई का इरादा कर ले। औ अरादा, या इरादा कर ले, बिकुम रहमा, तुम पर अपनी रहमत निछावर करने का, तो कोई अल्लाह के हाथ को रोक नहीं सकता। यही लफ्ज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह जी कहते हैं, है कोई ऐसा जो मेरे हाथ को रोक दे अगर मैं भलाई का इरादा कर लूं या बुराई का इरादा कर लूं, तो कोई है जो मुझे इससे रोक दे। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलियम वला नसीरा, वाला ना पाओगे तुम यजिदूना लहुम, उनके लिए, मिन अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। आ जाइए 18 नंबर आयत पे। कद जालमुल्लाहुल मुअव्विकीन मिनकुम, अब देखिए अल्लाह जानता है
उन लोगों को भी जो रोकने वाले हैं। अब रोकने वाले कौन थे? जो खुद भी रुक गए थे, नहीं जाना मुनाफिक, चाहते थे जंग में, और दूसरों को भी रोकते थे कि आ जाओ हमारी तरफ, हमारे घरों में छुपे रहो, मुआज की तरफ मत जाओ। ये बोला यातून अलबासा इल्ला कलीला, बोला यातून अलबासा, और वो नहीं आते जंग की तरफ मगर थोड़े से हैं जो आ जाते हैं। अशक्कतन अलैकुम, बहुत ही ज्यादा वो तुम्हारे मामले में बखील है, यानी तुम्हारा साथ नहीं देना चाहते। वइज़ा जाल खौफ, जब खतरा खौफ होता है, रअयतहुम यंजुरून अलैका, तो ऐसे आंखों से आपकी तरफ देख रहे होते हैं। रअयतहुम यंजुरून तदूरु अय्युनुहुम, ऐसे उनकी आंखें घूम रही होती हैं। कल्लाजी युग़शा, जैसे गशी हो, अलैहिम, उन पर, मिनल मौत, मौत की गशी जैसे उन पर तारी हो, इस तरह वो नजरें घुमा घुमा कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखते हैं जब खौफ की हालत होती है। तो फायजा ज़हबल खौफ, फिर जब चला जाता है खौफ, सलाकुकुम, चलाते हैं वो बेअलसिनाती, अपनी जबानों को, खिदादिन, खिदाद ब्लोर को कहते हैं ना, तो कैंची की तरह। जब खौफ दूर हो जाता है तो फिर वो कैंची की तरह जबानें चलाते हैं आपके लिए। जब खौफ है तो वो आपको मौत की गशी की तरह घूरते हैं, और जब खौफ दूर हो जाता है तो वो अपनी तेज जुबानों पर लेकर आप पर हमला आवर होते हैं। अशिक्कता अल खैर, के लालच करते हुए खैर का, यानी माले गनीमत की ख्वाहिश और दूसरी चीजों की, और भी जब फरावानी होगी, आसानी होगी, तो ये लोग लालच में आके कैंची की तरह जुबानें चला चला के आपसे सवाल करेंगे। उलाइका, यही वो लोग हैं, लम युमिनु, जो ईमान नहीं लाए। फअखबत अल्लाह, अल्लाह ने जाया कर दिए, आमालहुम, उनके अमाल। वकाना ज़ालिका अल्लाह यसीरा, और अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है, मुश्किल काम नहीं है। वो जब चाहे किसी के किसी गलत अमल पर उसके अमाल पूरे के पूरे जाया करते। आपको तो पता है ना, कुरान में हमने सूरह अनफाल में पढ़ा था कि नबी के सामने अपनी आवाजों को ऊंचा ना करो, नीचा रखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल जाया हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। अल्लाह अपने हबीब की इज्जत को, वरफान लका जिक्रक, जिक्र को बुलंद करता है। या सबून अल अहजाबा लम यज़हबू, वो क्या गुमान करते हैं, वो यक्सबून अहज़ाबा, उन गुरोहों के बारे में जो इकट्ठे होके लश्कर आया था ना, उनके बारे में उनका गुमान है, लम यज़हबू, वो गए नहीं, यानी आसपास कहीं छुप के बैठे हुए हैं और वो वापस नहीं हुए। आर्जी तौर पे वो नजरों से ओझल हो गए हैं, फिर वो दोबारा से आ जाएंगे। वयातिल अहज़ाब, और अगर लश्कर दोबारा हमलावर हो जाएंगे, ये वद्दू, ख्वाहिश होगी, लो अन्नहुम बादूना फिल आराबी, तो कि वो चले जाएं बद्दुओं के साथ सहरा में, यसअलूना, वहां से पूछते रहें, अन अम्वाइहिम,
کم، تمہاری کیا خبر ہے، یعنی خبریں معلوم کرتے رہیں۔ اگر اللہ جی نے کھول کے بتا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں کہ اگر ایسا گروہ دوبارہ واپس پلٹ آئے تو ان کی یہ خواہش ہوگی کہ بدوؤں کے ساتھ صحراؤں کے اندر یہاں سے نکل کے بڑی دور بھاگ جائیں اور وہاں سے بیٹھ کے تو پوچھتے رہے جی اب کیا خبر ہے، اب کیا خبر ہے۔ خبر کیوں معلوم کرنی ہے کہ جب حالات اچھے ہو جائیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے اور کینچی کی طرح زبانیں چلائیں گے اور مال غنیمت اکٹھا کریں گے، اور ابھی ہم یہاں سے دفع ہو جائیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر وہ تمہارے درمیان فیکم رہتے تو ما قتلوا، قتال پھر بھی نہ کرتے، الا قلیلا، ہاں مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو قتال میں آتے، باقی اور اسی طرح صحراؤں کی طرف بھاگ جاتے۔ الحمدللہ آپ کو کوئی بات کسی کو کہیں سے پوچھنی ہے تو پوچھ لیجئے، ہم یہاں تک موقوف کریں گے، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ الحمدللہ 20 آیات ہم نے کی۔ آج ہسٹری بہت ساری تھی جو ہم نے سننی تھی اور یاد بھی رکھنی ہے اور نوٹ بھی کرنی تھی، تو انشاءاللہ کل اگلی آیات ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی کسی کو السلام علیکم باجی، میں نے حادثہ کے بارے میں تھوڑا سا سننا ہے کہ وہ ان کی تھوڑا سا آپ جو آپ بتا رہی تھی وہ دوبارہ، کس کا؟ زید بن حارث کا جو آپ بتا رہے تھے۔ میں بتا دیتی ہوں، زید بن حارث جو تھے وہ ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، نوابوں کے خاندان سے، تو وہ ایک میلے میں گم ہو گئے تھے۔ جب وہ میلے میں گم ہو گئے تو وہ اس وقت ان کی عمر ہارڈلی کوئی 5-6 سال کی تھی، تو ان کو کسی نے اٹھا لیا، میلے میں گم ہو گئے، کوئی اپنے ساتھ لے گیا تو وہ اصل میں انہوں نے توفتاً وہ غلام کی صورت میں حضور کو دے دیا، زید بن حارثہ کو، کہ آپ میرا یہ غلام ہے تو آپ ان کو غلام رکھیں۔ جب ان کی عمر تقریباً 10 سال کے برابر ہوئی تو ان کے والد کو اور ان کے چچاؤں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا بچہ یہاں پر موجود ہے، تو وہ بنفس نفیس تشریف لائے اور آ کے اللہ کے حبیب سے کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، آپ اس کو ہمیں لوٹا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس بچے سے پوچھ لیں، اگر یہ بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو ضرور لے جائیے، اور اگر یہ بچہ نہیں جانا چاہتا تو پھر میں اس کو اجازت نہیں دوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے جب زید بن حارثہ سے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا جانے سے، تو حضور نے ان کو آزاد کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ ہسٹری معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ کہہ دیا، لیکن زید بن حارثہ جو تھے پہلے زید بن محمد کہلاتے تھے، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان کو دوبارہ سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا، اور وہ ساری زندگی حضور کی خدمت میں ہی رہے، کہیں اور نہیں گئے، اور بہت ساری احادیث ان کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح اب پھوپھی کی بیٹی تھی زینب، وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ کی اچھی عادات کو دیکھ کر
ان کو کہتے رہے کہ آپ نہ بی بی زینب سے شادی کر لیں. بی بی زینب پہلے تو مان نہیں رہی تھی. جب حضور نے مجبور کیا کہ نہیں اچھا بچہ ہے، کنونس کیا، تو وہ شادی کے لیے رضامند ہو گئی. لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ شوہر کو وہ عزت نہیں دے پائی. شاید ان کے ذہن میں ایک یہی خیال تھا کہ یہ تو غلام، اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کی تاریخ میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. یعنی وہ ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتی تھی. اب میں اس کی اور ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہی کہ ان کے نزدیک ان کی شادی اپنے برابر کے کسی خاندان میں ہونی چاہیے تھی. اب جب حضرت زید نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں زینب کو طلاق دے دوں، تو اللہ کے نبی ڈر گئے. انہوں نے کہا وہ تو شادی پہلے ہی نہیں تھی کرتی، میں نے اس کو رضامند کیا کہ تم شادی کر لو، اب تم اس کو طلاق دے دو گے تو پھر مشکل ہو جائے گی، حالات سازگار نہیں رہیں گے. اندر سے ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، تو میں اس کی منکوحہ سے شادی کیسے کر سکتا ہوں، تو میں کس کو شادی کے لیے ریکمینڈ کروں گا. اس طرح کی سوچ سے اللہ جی نے یہاں تک آگے آپ پڑھیں گے خود کہہ دیا کہ یہ شادی نکاح ہم نے آسمانوں میں آپ کے ساتھ کر دیا ہے. اور وہ بڑی اتراتی تھی اس بات پر بی بی زینب کہ میرا نکاح تو اللہ نے پڑھایا ہوا ہے آسمان پہ، اور یہ حقیقت بھی ہے. اور ہمیں اللہ نے یہ اصول دینا تھا کہ متبنہ آپ کا اصلی بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی منکوحہ سے شادی سسر کر سکتا ہے. آپ دیکھیے حضور کا اگر وہ بیٹا تھا تو حضور اس کے سسر ہی ہوئے نا. لیکن عام حالات میں آج بھی کوئی سسر اپنی اصلی بہو کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا سوائے ایک صورت کے، اور وہ یہ صورت ہے کہ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی. جب ہم بستری ہو گئی ہے تو وہ عورت محرم ہو گئی ہے، سسر اس کا محرم ہو گیا، پھر وہ اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی کبھی بھی. بہرحال میرا خیال ہے آپ کو پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اور کسی کو کچھ بات پوچھنی ہے تو. میرے پوتے کا نام ہے جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ میرے پوتے کا نام ہے زید بن حارث. اچھا جی آپ نے 3 بنو قریظہ بتائے تھے اور 2 کون سے قبیلے بتائے تھے؟ اور بنو قریظہ، بنو قینقا اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلے ہیں. 2 قبیلے بنو نذیر اور بنو قینقا نے پہلے وعدہ خلافی کی تھی، اور عربوں مشرکوں کے ساتھ وعدہ یہ ہوا تھا کہ جب عرب پر کوئی حملہ آور ہوگا تو یہ قبیلے سارے مسلمانوں کی مدد کریں گے. تو ایسا ہوا کہ جب احد میں حملہ آور ہوئے مشرکین مکہ تو یہ بنو نذیر اور بنو قینقا نے
ان کی مدد کی تو اس کی پاداش میں ان کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ اب انہی میں سے تھا وہ راہب عامر جس نے سارے باقی قبیلوں کو بھی اکٹھا کر لیا اور 12,000 کا لشکر تیار کر کے اس نے کہا مسلمانوں کو ختم ہی کر کے چھوڑیں گے تاکہ ہم دوبارہ مدینے میں جا کے آباد ہو جائیں۔ یہ تھی بات جی۔ اور ماشاءاللہ بہت اچھی وضاحت ہوئی باجی، بہت آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا سب کو۔ خیر چلیں دعا کر لیں۔ میری کوشش یہی تھی کہ اس کی تاریخ اگر آپ کو معلوم ہوگی تو آگے سے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے میں بڑے آرام سے، بڑے تحمل سے، آہستہ آہستہ ہر لفظ کو کھول کے بیان کرتی رہی کہ آپ کو سمجھنے میں دقت نہ ہو، کیونکہ مینٹل لیول ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جلدی سمجھ لیتے ہیں، بعض کو سمجھنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو لیکن کوشش جاری رکھیں تو یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔